اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک علماء کی زبانی سنی ہے، لیکن حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو ایک فقیر کامل ہیں، سلطان العاشقین ہیں، آپ کس طرح حضور پاک کی شان بتاتے ہیں؟ رسالہ روحی شریف میں آپ نے شان بتائی، ساتھ میں سلطان الفقراء کی بھی شان بتائی، لیکن ربیع الاول کا مہینہ ہے، محفل میلاد کا مہینہ ہے، تو ہم حضور پاک کی شان مبارک ڈسکس کرتے ہیں جو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ آپ کی تصنیف ہے رسالہ روحی شریف۔ رسالہ روحی شریف میں آپ نے تذکرہ کیا ہے، ہمارا بلیو ہے 7 آسمان ہیں۔ پہلا آسمان ہے یہ عالم ناسوت ہے، دوسرا آسمان اس کے نیچے جو جہان ہے وہ عالم ملکوت ہے، تیسرے آسمان کے نیچے جو جہان ہے وہ عنکبوت ہے، جہاں آپ کی اور میری تمام انسانوں کی روحیں بنی ہیں۔ یہ عالم عبودیت ہے، یہ عالم انسانیت ہے، ہم تمام انسان ہیں، تمام کی روحیں یہیں بنی ہیں، اور تمام کی روحیں جو دنیا میں آتی ہیں وہ پہلے یہاں پر ہوتی ہیں۔ اس سے اوپر جبروت ہے، اس سے اوپر لاہوت ہے، اس سے اوپر وحدت ہے۔ یہ حضور پاک ان کا جہان ہے اور اس کو عالم وحدت کہتے ہیں، اور اس کو مقام محمود بھی کہتے ہیں۔ اس سے اوپر احدیت ہے جہاں احد خود رہتا ہے، اور یہاں پہ فرمایا گیا جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات تنہا تھی، خود عاشق، خود معشوق، خود عشق تھا۔ عالم احدیت اور عالم وحدت کو عالم ربوبیت کہتے ہیں، یعنی کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک جو تخلیق کی گئی وہ عالم احدیت میں کی گئی۔ آپ کی اور میری جو روحیں تخلیق کی گئیں یہ عالم عنکبوت میں کی گئی، ہمیں عالم انسانیت میں تخلیق کیا گیا، اور حضور پاک کو عالم ربوبیت میں تخلیق کیا گیا۔ اس وجہ سے نہ آپ کا کوئی ثانی ہے، نہ ہی آپ کی کوئی مثل ہے، اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس رسالہ روحی شریف میں، یہاں پہ اللہ خود عاشق، خود معشوق، خود عشق تھا، خود نظر، خود منظور، ہر چیز ہوتی، کوئی اور چیز نہ تھی۔ اللہ نے چاہا میں دیکھوں میں کیسا ہوں۔ جب اللہ کو خیال آیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسالہ روحی شریف میں تمام چیزیں درج ہیں جو سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان وہ فرماتے ہیں۔ جب اللہ نے چاہا دیکھوں میری صورت کیسی ہے، تو سامنے عکس پڑا۔ آپ کے اور میرا جو عکس ہے اس میں جان نہیں ہے، یہ محتاج ہے ہماری حرکت کا، لیکن وہ اللہ کا عکس تھا۔ جو اللہ کا عکس تھا اس میں جان تھی، اور وہ عکس روح مبارک بنی۔ وہ روح مبارک آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اس روح مبارک کا نام احمد ہے، اور آپ کے جسم مبارک کا نام محمد ہے۔ اور حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی صورت پر دو جہاں جو ہیں آپ کے حسن پر مر مٹے، دو جہاں جو سارے جو جہان تخلیق کیے گئے وہ آپ کے نور سے تخلیق کیے گئے۔ اس کے بعد حضور پاسم جو پہلے احدیت میں تھے تو آپ وحدت میں تشریف لائے، یہ مقام محمود ہے۔ اپنے جہان سے ایک دوسرے کو بڑے پیار سے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد تمام نبیوں کو، انسانوں کو پیدا جب کیا گیا تو یکے بعد دیگر عالم ناسوت میں آتے رہے ہیں اور حضور پاک کا چرچا ہی کرتے رہے ہیں، لیکن کسی نبی کو اتنی طاقت اور قوت نہ تھی کہ وہ عالم احدیت میں لے کر جا کر خود بھی دیدار کرے اور اپنی امت کو بھی لے جائے اور امت کو بھی دیدار کرائے۔ اور تمام نبیوں نے حضور پاک کی تبلیغ کی، تمام نبیوں نے حضور پاک کی آمد کی بشارت دی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس کے بعد آپ نے ہی اللہ کے دیدار اور اللہ کے عشق کا دروازہ کائنات میں کھولا، جس کی وجہ سے انبیاء کرام بھی اس امت میں شامل ہونے کو ترستے رہے۔ ان نبیوں کو دیدار نہیں، اور حضور پاک کے وسیلے سے یہ امت اللہ کے دیدار میں پہنچی ہے۔ واقعی حق بنتا ہے
واقعی حق بنتا ہے کہ جس نبی نے خود بھی اللہ کا دیدار کیا، جسم سمیت اللہ کا دیدار کیا، کیونکہ آپ کا جسم بھی سراپا نور، اور جس کی امت نے اپنے اندر نور پیدا کیا اور اپنی باطنی مخلوق نور کی طاقت سے زندہ کی اور باطنی طور پر نور کے ذریعے سے اللہ کے دیدار میں پہنچی، اس سے بڑی نعمت اور کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے دیدار کے سوا، اللہ کے دیدار سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں۔ ساری نعمتیں حضور پاک کے وسیلے سے یہاں تمام ہو گئیں۔ حق بنتا ہے کہ جشن منایا جائے، حق بنتا ہے کہ حضور پاک کے نام پہ جھوما جائے، کیونکہ حضور پاک کی وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور حضور پاک کی وجہ سے ہی عاشقین کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں، حضور پاک کی وجہ سے ہی ساتوں لطائف زندہ ہیں، حضور پاک کے وسیلے سے توفیق الہی طفل نوری کی تعلیم ہے، حضور پاک کے وسیلے سے ہی بقا لقا کی تعلیم ہے، حضور پاک کے وسیلے سے ہی فنا کی تعلیم ہے۔ چاہتے ہیں کہ حضور پاک سے سچی محبت کریں، سچی وابستگی اور سچی نسبت قائم ہو، تو سچی نسبت قائم ہوتی ہے اللہ کے لیے، سچی نسبت قائم ہوتی ہے اللہ کے نام پر۔ اور یہ نام عطا کس کی ہے؟ اس میں اللہ دل میں نقش کر دیں، حضور پاک کی عطا ہے۔ اس میں اللہ سے دل جنبش کھائے، کس کی عطا ہے؟ حضور پاک کی عطا ہے، کیونکہ حضور پاک اللہ کے ذاتی نور سے تخلیق کیے گئے، اور حضور پاک کی عطا ہی اللہ کا ذاتی نور ہے۔ چاہتے ہیں اس ذات بابرکت، اس ذات مقدس، اس عظیم ذات سے وابستہ ہوں جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات ہے، تو اپنے دل کا انتخاب کریں۔ اگر آپ کے دل میں اس میں اللہ چلا گیا اور یہ دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرنا شروع ہو گئی، تو آپ کی دو جہاں میں پکی سچی نسبت آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جائے گی۔ اگر حضور پاک سے جڑ گئی تو آپ بھی عشق کی لائن میں، عشق کے دائرے میں اور رب کے دیدار کے متلاشیوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ